برائے مہربانی پوری کہانی سنیے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک تھا مچھیرا اپنے کام میں مگن اور راضی خوشی رہنے والا۔ وہ صرف مچھلی کا شکار کرتا اور باقی وقت گھر پر گزارتا۔ قناعت کا یہ عالم کہ جب تک پہلی شکار کی ہوئی مچھلی ختم نہ ہوتی تو دوبارہ شکار پر نہ جاتا۔ ایک دن کی بات ہے کہ مچھیرے کی بیوی اپنے شوہر کی شکار کردہ مچھلی کو چھیل کاٹ رہی تھی کہ اس نے ایک حیرت ناک منظر دیکھا۔ حیرت نے تو اس کو دنگ کر کے رکھ دیا تھا۔ ایک چمکتا دمکتا موتی مچھلی کے پیٹ میں۔ سبحان اللہ! سرتاج سرتاج، آؤ دیکھو تو مجھے کیا ملا ہے، کیا ملا ہے، بتاؤ تو صحیح۔ یہ دیکھو اتنا خوبصورت موتی کدھر سے ملا ہے؟ مچھلی کے پیٹ سے۔ لاؤ مجھے دو میری پیاری بیوی، لگتا ہے آج ہماری خوش قسمتی ہے جو اس کو بیچ کر مچھلی کے علاوہ کچھ اور کھانا کھانے کو ملے گا۔ مچھیرے نے بیوی سے موتی لیا اور محلے کے سنار کے پاس پہنچ گیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، قصہ یہ ہے کہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے موتی ملا ہے، دو مجھے، میں دیکھتا ہوں اسے۔ وہ، یہ تو بہت عظیم الشان ہے، میرے پاس تو ایسی قیمتی چیز خریدنے کی استطاعت نہیں ہے، چاہے اپنا گھر، دکان اور سارا مال و اسباب ہی کیوں نہ بیچ ڈالوں، اس موتی کی قیمت پھر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ تم ایسا کرو، ساتھ والے شہر کے سب سے بڑے سنار کے پاس چلے جاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی قیمت ادا کر سکے۔ جاؤ، اللہ تیرا حامی و ناصر ہو۔ مچھیرا موتی لے کر ساتھ والے شہر کے سب سے امیر ترین سنار کے پاس پہنچ گیا اور اسے سارا قصہ کہہ سنایا۔ مجھے بھی تو دکھاؤ، میں دیکھتا ہوں ایسی کیا خاص چیز مل گئی ہے تمہیں۔ اللہ اللہ، پروردگار کی قسم ہے بھائی، میرے پاس اس کو خریدنے کی حیثیت نہیں ہے، لیکن میرے پاس اس کا ایک حل ہے۔ تم شہر کے والی کے پاس چلے جاؤ، لگتا ہے ایسا موتی خریدنے کی اس کے پاس ضرور حیثیت ہوگی۔ مدد کرنے کا شکریہ، میں چلتا ہوں والی شہر کے پاس۔ اور اب شہر کے والی کے دروازے پر ہمارا یہ مچھیرا دوست ٹھہرا ہوا ہے، اپنی قیمتی متاع کے ساتھ محل میں داخل کی اجازت کا منتظر۔ اور اب شہر کے والی کے دربار میں اس کے سامنے، میرے آقا، یہ ہے میرا قصہ اور یہ رہا وہ موتی جو مجھے مچھلی کے پیٹ سے ملا۔ اللہ اللہ، کیا عظیم المثال چیز ملی ہے تمہیں! میں تو گویا ایسی چیز دیکھنے کی حسرت میں ہی تھا، لیکن کیسے اس کی قیمت شمار کروں؟ ایک حل ہے میرے پاس، تم میرے خزانے میں چلے جاؤ، ادھر تمہیں 6 گھنٹے گزارنے کی اجازت ہوگی، جس قدر مال و متاع لے سکتے ہو لے لینا، شاید اس طرح موتی کی کچھ قیمت مجھ سے ادا ہو جائے۔ آقا، 6 گھنٹے؟ مجھے جیسے مفلوق الحال مچھیرے کے لیے تو 2 گھنٹے بھی کافی ہیں۔ نہیں، 6 گھنٹے، جو چاہو اس دوران خزانے سے لے سکتے ہو، اجازت ہے تمہیں۔ ہمارا یہ مچھیرا دوست والی شہر کے خزانے میں داخل ہو کر دنگ ہی رہ گیا۔ بہت بڑا اور عظیم الشان حال کمرہ سلیقے سے 3 اقسام اور حصوں میں بٹا ہوا، ایک قسم ہیرے جواہرات اور سونے کے زیورات سے بری ہوئی، ایک قسم ریشمی پردوں سے مزین اور نرم و نازک راحت بخش مخملی بستروں سے آراستہ، اور آخری قسم کھانے پینے کی اس شے سے آراستہ جس کو دیکھ کر منہ میں پانی آ جائے۔ مچھیرے نے اپنے آپ سے کہا، 6 گھنٹے مجھے جیسے غریب مچھیرے کے لیے تو بہت ہی زیادہ مہلت ہے، یہ کیا کروں گا میں ان 6 گھنٹوں میں آخر؟ خیر، کیوں نہ ابتدا کچھ کھانے پینے سے کی جائے، آج تو پیٹ بھر کر کھاؤں گا، ایسے کھانے تو پہلے کبھی دیکھے ہی نہیں، اور اس طرح مجھے ایسی توانائی بھی ملے گی جو ہیرے جواہرات اور زیور سمیٹنے میں مدد دے۔
اور جناب ہمارا یہ مچھیرا دوست خزانے کی تیسری قسم میں داخل ہوا، اور ادھر اس نے والی شہر کی عطا کردہ مہلت میں سے 2 گھنٹے گزار دیے، اور وہ بھی محض کھانے پینے کھاتے کھاتے۔ اس قسم سے نکال کر ہیرے جواہرات کی طرف جاتے ہوئے اس کی نظر مخملی بستروں پر پڑی۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، آج تو پیٹ بھر کر کھایا ہے، کیا بگڑ جائے گا اگر تھوڑا آرام کر لیا جائے تو؟ اس طرح مال و متاع جمع کرنے میں بھی مزہ آئے گا۔ ایسے پرتعیش بستروں پر سونے کا موقع بھی تو بار بار نہیں ملے گا، اور موقع کیوں گنوایا جائے؟ مچھیرے نے بستر پر سر رکھ کر اور بس پھر وہ گہری سے گہری نیند میں ڈوبتا چلا گیا۔ اٹھ اٹھ اے احمق مچھیرے، تجھے دی ہوئی مہلت ختم ہو چکی ہے۔ ہائے وہ کیسے؟ جی تو نے ٹھیک سنا ہے، نکل ادھر سے باہر کو، مجھ پر مہربانی کرو، مجھے کافی وقت نہیں ملا، تھوڑی مہلت اور دو۔ تجھے اس خزانے میں آئے 6 گھنٹے گزر چکے ہیں، اور تو اپنی غفلت سے اب جاگنا چاہتا ہے اور ہیرے جواہرات اکٹھے کرنا چاہتا ہے؟ کیا تجھے تو یہ سارا خزانہ سمیٹ لینے کے لیے کافی وقت دیا گیا تھا، تاکہ جب ادھر سے باہر نکل کر جاتا تو ایسا بلکہ اس سے بھی بہتر کھانا خرید پاتا، اور اس جیسے بلکہ اس سے بھی بہتر آسائش والے بستر بنواتا؟ لیکن تو احمق نکلا کہ غفلت میں پڑ گیا، تو نے اس کنویں کو ہی سب کچھ جان لیا جس میں رہتا تھا۔ باہر نکل کر سمندروں کی وسعت دیکھنا تو نے گوارا ہی نہ کی۔ نکالو باہر اس کو۔ نہیں نہیں، مجھے ایک مہلت اور دو، مجھ پر رحم کھاؤ۔ یہ قصہ تو ادھر ختم ہو گیا ہے، لیکن عبرت حاصل کرنے والی بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اس قیمتی موتی کو پہچانا آپ لوگوں نے؟ وہ تمہاری روح ہے، اے ابن آدم، اے ضعیف مخلوق۔ یہ ایسی قیمتی چیز ہے جس کی قیمت کا ادراک بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، اس خزانے کے بارے میں سوچا ہے کہ وہ کیا چیز ہے؟ جی ہاں، وہ دنیا ہے۔ اس کی عظمت کو دیکھ دیکھ اس کے حصول کے لیے ہم کیسے مگن ہیں۔ اس خزانے میں رکھے گئے ہیرے جواہرات وہ تیرے اعمال صالحہ ہیں، اور وہ ہے پرتعیش پر آسائش بستر وہ تیری غفلت ہیں، اور وہ کھانا پینا وہ شہوات ہیں۔ اور اب اے مچھلی کا شکار کرنے والے دوست، اب بھی وقت ہے کہ نیند غفلت سے جاگ جا اور چھوڑ دے اس پرتعیش آرام دہ بستر کو، اور جمع کرنا شروع کر دے ان ہیروں اور جواہرات کو جو کہ تیری دسترس میں ہی ہیں، اس سے قبل کہ تجھے دی گئی 6 گھنٹوں کی مہلت ختم ہو جائے۔ تجھے محض حسرت ہی رہ جائے۔ خزانے پر مامور سپاہیوں نے تو تجھے ذرا سا بھی اور زیادہ فرصت نہیں دینی، اور تجھے ان نعمتوں سے باہر نکال دینا ہے جن میں تو رہ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آخر میں درود شریف ضرور پڑھیے گا۔ درود شریف
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق الله العظيم.